اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی چھپی ہوئی تفسیر پارہ ام، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی، آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہے۔ اور آج سورۃ المطففین کے بارے میں جو اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں سے پڑھا جائے گا۔ سورہ مطففین مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ابتدا کی چند آیات کچھ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 86 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 83 ہے۔ اس کی کل آیات 36 ہیں۔ اس سورہ کا نام تطفیف اور مطففین ہے۔ فضائل اور خواص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو کسی گودام میں پڑھے گا تو خداوند عالم سے وہ گودام ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے پر اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ کے نزدیک مدنی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطابق مکی ہے۔ ابتدائی آیات کے بعد کی آیتیں مکی ہیں اور ان کا لب و لہجہ مکی ماحول سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جہاں مومن بہت کم تھے اور کافر اکثریت میں تھے، اسی لیے وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے۔ بعض مفسرین اس سورہ کی بعض آیات کو مدنی اور بعض کو مکی قرار دیتے ہیں۔ تفسیر عامہ میں ایک مدعی کا بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ ایک شخص ابو جہینہ نام کا تھا۔ اس کے پاس 2 سا تھے، ایک لینے کے لیے یعنی 2 پیالے 2 پیمانے، اور دوسرا دینے کے لیے۔ لینے والا پیمانہ بڑا اور دینے والا چھوٹا تھا۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ مطففین کی آیات 1 سے لے کے 5 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے؟ ان آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی پیش کر رہا ہوں۔ ویل یعنی ہلاکت ہے، لل کے لیے، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے، الذین یہ وہ لوگ ہیں، اذن جب، اکتالو تولتے ہیں، الناس لوگوں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا جب کالوہم تول کر دیتے ہیں، او یا وزنوہم وزن کرتے ہیں، یخسرون تو کمی کر دیتے ہیں۔ الا کیا نہیں، یظنو یہ گمان اور یقین کرتے ہیں، اولئک کہ یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لیومین اس دن کے لیے، عظیم جو بہت عظیم ہے۔ سورہ انفطار سے پہلے سورہ تکویر ہے اور بعد میں سورہ انشقاق ہے۔ ان تینوں صورتوں میں ایک خاص ربط اور مناسبت موجود ہے۔ سورہ تکویر میں اعمال ناموں کی درمیانی حالت بیان ہے، یعنی علیین اور سجین کا ذکر ہے، جہاں پر نیکوکاروں اور بدکاروں کے اعمال نامے جمع ہو جاتے ہیں، اور بعد والی سوروں میں اعمال ناموں کی آخری حالت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی انفطار و تکویر کے مضامین میں بھی بڑی یکسانیت موجود ہے۔ ویل للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ ہلاکت، وائے، شر، غم یا دردناک
یا جہنم کی سخت جلانے والی ایک وادی کا نام ہے۔ عام طور پر یہ لفظ نفرین کا اظہار کرنے یا کسی کی قباحت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر میں بہت سارے مفاہیم شامل ہیں۔ اس کے بعد اس سورے میں جو ابن عباس کی روایت ہے وہ یہ کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تو بہت سے لوگ کم تولنے کے مرض میں مبتلا تھے، تو خداوند عالم نے ان آیتوں کو نازل کیا، ان لوگوں نے قبول کیا اور کم تولنا ختم کیا۔ یہاں خمسن بے خمسن پانچ چیزوں کے مقابلے میں لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی قوم نے عہد شکنی نہیں کی مگر یہ کہ خدا نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کسی قوم نے حکم خدا کے خلاف فیصلہ نہیں کیا مگر یہ کہ خدا نے فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا۔ کسی قوم کے درمیان فحاشی اور برائیاں ظاہر نہیں ہوئیں مگر یہ کہ اموات زیادہ ہو گئیں۔ کسی قوم نے کم نہیں تولا مگر یہ کہ ان کی زراعت ختم ہو گئی۔ کسی قوم نے زکوٰۃ کو نہیں روکا مگر یہ کہ ان پر بارشیں بند ہو گئیں۔ تفسیر نمونہ کی جلد 15 میں مرحوم طبرسی نے ان آیتوں کے شان نزول کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو جہینہ تھا، جس کے پاس 2 پیمانے تھے، ایک چھوٹا تھا اور دوسرا بڑا۔ خریدتے وقت بڑا پیمانہ استعمال کر کے فائدہ اٹھاتا تھا اور بیچتے وقت چھوٹا پیمانہ استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھاتا تھا۔ حدیث میں انتہائی تاکید ہے کہ انسان پہلے احکام تجارت میں کافی معلومات حاصل کرے پھر تجارت کرے۔ حضرت علیہ السلام کے ارشاد ہے تاجر پیشہ لوگ پہلے فقہ سیکھیں پھر بازار، پھر فقہ، پھر بازار، پھر فقہ، پھر بازار۔ لذا آپ نے فرمایا تاجر فاجر ہے اور فاجر جہنم میں جائے گا سوائے اس کے کہ حق لے لے اور دوسروں کو بھی حق دے دے۔ جس قوم میں سود عام ہو جائے گا اس میں موت کثرت سے واقع ہو جائے گی۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان کا رزق قطع فرماتا ہے۔ جو لوگ حق کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ان میں قتل و خونریزی پھیل جاتی ہے، اور جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ 6 سے آیت نمبر 6 سے 10 تک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہرگز نہیں بدکاروں کا نام ہے عمل سجین میں۔ اور آپ کو کیا خبر سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس روز تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی پیش کر رہا ہوں۔ یوم اس دن یقوم کھڑے ہوں گے لرب العالمین دونوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے، کلا ہرگز ایسا نہیں، ان بے شک کتاب یعنی نامہ عمل الفجار بدکاروں کے لیے، لفی بے شک میں، سجین کا مطلب ہے سجین، وما اور کیا، ادراک آپ کیا جانے، ماں کیا ہے، سجین نون کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، لل کے لیے، مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں، بدکاروں کی کتاب سجین میں ہے، اور تو کیا جانے سجین کیا ہے۔ فجار جمع فاجر کی، جس کے معنی ہے گناہ اور نافرمانی میں حد سے گزر جانے والا۔
الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ سورہ مطففین کی آیات 11 سے 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ یہ ہے، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اس روز کو تجاوز کار گناہ گار کے سوا کوئی نہیں۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہیں۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہو ان کے معنی یہ ہیں، الذین جو لوگ یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم یعنی دن کو، الدین بدلہ اور جزا، وما اور نہیں، یکذب جھٹلاتے ہیں، اللہ سوائے کلو تمام معتدن حد کراس کرنے والے، عصیم گناہگار، اذا جب تتلا سنائی جاتی ہیں علیہ ان کو آیاتنا ہماری آیات، قالا تو وہ کہتے ہیں، اساطیر یعنی قصے ہیں الاولین پرانے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ آیات 14 سے 17 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ہرگز نہیں، اس روز یہ لوگ یقیناً اپنے رب کی رحمت سے اوٹ میں ہوں گے، پھر وہ یقیناً جہنم میں جھلسیں گے، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ان کے معنی پیش کر رہا ہوں، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگالود، علی پر قلوبہم ان کے دل، ما کانو جو تھے، یکسبون وہ کماتے، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ لوگ، عن سے ربہم اپنے پروردگار سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون حجاب میں ہوں گے، ثم پھر انہم بے شک وہ لوگ، لسالو یقیناً، الجحیم جہنم میں، یقال کہا جائے گا، ھذا الذی یہ وہی ہے، کنتم تم تھے بہی سے تکذبون جھٹلاتے تھے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز ایسا نہیں کہ قرآن پرانے زمانے کی من گھڑت کہانیاں ہوں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ رانا کا لفظ غین سے بنا ہے، جس کے معنی زنگ اور میل کے ہیں۔ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے تو بیکار مٹی میں بدل جاتا ہے، اور اگر آئینے میں زنگ لگ جائے تو اس میں صورت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح لوگوں کے زنگ آلود دل معرفت ربانی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے گناہوں نے انہیں حق و باطل کی تمیز سے محروم کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، اگر انسان توبہ کر لے تو یہ دھبا دھل جاتا ہے، اور اگر انسان استغفار کرے تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کا سلسلہ جاری رکھے اس دھبے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہی رانا ہے، زنگ، جس کا بیان قرآن کریم میں ہوا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں بھی لکھا ہے، اور کتاب تفسیر توحید میں بھی ہے، جو شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ آگے حدیث میں آیا کہ 4 چیزیں انسان کے دل کو داغدار اور خراب کرتی ہیں۔ احمق سے جھگڑنا، کیونکہ اگر تم اس سے جھگڑا کرو گے تو تم بھی اس کی مانند ہو جاؤ گے، خاموش رہو گے تو سالم رہو گے۔ گناہوں کی کثرت بھی دلوں کو خراب کرتی ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا اور ان کی رائے پر عمل کرنا، اور مردوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مردے کون ہیں؟ فرمایا وہ مالدار لوگ جنہیں ان کی مالداری نے اکڑ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہیں گے، یعنی خدا کی رحمت میں شامل ہونے سے دنیا بھی محروم تھے، آج آخرت میں بھی محروم رہیں گے، یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہوگا قیامت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ جھلستے رہیں گے رحمت الہی سے دور ہونے کی وجہ سے۔ جہنم ان کا مقام ہوگا، اور آگ میں جھلسنے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون،
اس کے بعد ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ جب جھٹلانے والے جہنم میں جھلس جائیں گے اور آگ کا مزہ چکھیں گے تو انہیں عذاب کے برحق ہونے کا یقین حاصل ہو جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ حقیقت جس تم جھٹلاتے تھے اور دنیا میں ہر وقت اس کی تکذیب کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم۔ یہ سورہ مطففین کی آیات 18 سے 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس کا ترجمہ ہے یہ جھوٹ ہرگز نہیں، نیکی پر فائز لوگوں کا نام اعمال یقیناً علیین میں ہے۔ اور آپ کو کیا خبر علیین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، نیکی پر فائز لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ ان آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، ان بے شک کتاب اعمال نامہ الابرار نیکوکاروں کا، لفی یقیناً میں، علیین یعنی علیین، وما اور کیا، ادراکا آپ جانے، ما کیا ہے، علیون اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ، کتابن ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، یشہدہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، المقربون جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں، نہ بے شک، الابرار نیکوکار، لفی بے شک میں، نعیم وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ یہ جھوٹ ہرگز نہیں، نیکی پر فائز لوگوں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہے۔ اور آپ کو کیا خبر علیین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ مقرب کون ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرشتوں کو بھی مقرب کہا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیک امور میں سبقت پانے والے تو پہلے آگے بڑھنے والے ہیں اور یہی لوگ مقرب ہیں۔ یشہدہ المقربون میں یشہدہ کا لفظ مشاہدہ کرنے اور گواہی دینے کے معنوں میں، علیین میں بعض مقرب لوگ ہوتے ہیں جو نیکوکاروں کے اعمال ناموں کا مشاہدہ کر کے اس کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، گزشتہ آیات میں فجار ان کے نام اعمال اور پھر خود فجار کے انجام کا ذکر ہوا۔ اب ابرار کی کتاب یعنی ان کے نام اعمال، ان کا مقام اور خود ابرار کے رہنے کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک نیکوکار اللہ کی نعمتوں میں غرق ہو گئے، نعیم میں ہر قسم کی نعمت شامل ہے۔ علی الارائک کے متکئون، و جنت کے خوبصورت پلنگوں اور تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان مناظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین کی آیات 28 سے 23 سے 28 یہ ہیں، علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے ان کے چہروں سے، آپ نعمتوں کی شادابی محسوس کریں گے۔ انہیں سر بر مہر خالص مشروب پلایا جائے گا جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اور سبقت کرنے والوں کو اس امر میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، اس چشمے کی جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ ان آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ پر، علی الارائک مسندوں میں، ینظرون نظارہ کرتے ہوں گے، تعرف آپ جان لیں گے، فی میں وجوہہم ان کے چہروں کو، نظرت یعنی شادابی، النعیم نعمتوں کی، یسقون وہ پلایا جائے گا، من سے رحیق مشروب مختوم سرب و مہر، وفی اور میں، فلیتنافس آگے بڑھ جانے والے، المتنافسون آگے بڑھنے والے، یعنی اور مزاجہ اس میں ملا ہوگا، من سے تسنیم یعنی تسنیم کا پانی، عیناً ایک چشمہ، یشربو وہ پئیں گے، بہا اس میں سے، المقربون خدا کے مقرب بندے۔ ان نعمتوں سے ایک اہم نعمت کا ذکر ہے کہ وہ مسندوں پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے۔
تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر اللہ کی نعمتوں کی شادابی، خوشی اور نشاط کو دیکھو گے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اب اس بارے میں آگے بڑھنے والوں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جس ارشاد ہوا کہ غش کو حسد کر کے دنیاوی مال کو حاصل کرنے والوں کو بجائے دنیاوی مال کے حصول کے، اللہ کے ان نعمات کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یسقون من رحیق مختوم، یعنی انہیں جنت کی صاف و شفاف شراب پلائی جائے گی، جس میں دنیاوی شراب کی طرح بدبو، تلخی، خمار، نشہ، درد سر، بے ہوشی جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جو شراب طہور اہل جنت کو دی جائے گی اس میں تسنیم کا پانی بھی ملا ہوا ہوگا۔ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف مقربین پیتے ہیں۔ آیات 29 سے 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مار کر اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب ان مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ گمراہ ہیں معاذ اللہ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی پیش کر رہا ہوں۔ ان بے شک الذین، جو لوگ اجرموا جرم کیا کرتے تھے، کانو وہ تھے، من سے الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے تھے، یضحکون وہ مذاق اڑاتے تھے، وَإِذَا جب مروا وہ گزرتے تھے، بہم ان کے پاس، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، وَإِذَا جب انقلبوا لوٹتے تھے، الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، فکہین اتراتے ہوئے، وَإِذَا جب رأوہم انہیں دیکھتے تھے، قالو تو وہ کہتے تھے، انا بے شک ہؤلاء یہ لوگ لضالون گمراہ ہیں، وما اور نہیں ارسلوا بھیجے گئے تھے علیہم ان پر حافظین نگران بنا کر۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ۔ بے شک جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے قریب سے گزرتے تھے تو ہاتھ اور آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو اتراتے ہوئے جاتے تھے۔ یتغامزون کا لفظ غمز سے ہے، اس کا مطلب آنکھوں اور ہاتھوں سے ایسے اشارے کرنا جس سے عیب جوہی کا پہلو نکلے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت 13۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ خبردار رہو، یہ لوگ خود احمق و سفی ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، ہم نے ان کو نگران تو نہیں بنایا ہے۔ سورہ مطففین کی آیات 34 سے 36 یہ ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بس آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے کفار کا انجام دیکھ رہے ہیں، کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ دیا گیا؟ الفاظ جو استعمال ہوئے ان کے معنی پیش کر رہا ہوں۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، الذین جو لوگ ایمان لائے، من سے الکفار کافر، یضحکون وہ ہنسیں گے، علی پر، علی الارائک کے مسندوں پر، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، حل کیا، ثوبا بدلہ دیا گیا، الکفار کافروں کو، ما جو کانو تھے، یفعلون وہ فعل وجہ لاتے تھے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان مذاق اڑانے والوں کو پوری سزا ملے گی، اور اس دن ایمان لانے والے جنت کے مسندوں پر بیٹھ کر کافروں کو ملنے والی سزا دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن مجید
نصیحت و موعظے اور کتاب ہدایت ہے۔ کفار و مومنین کے ان واقعات سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے آج کے ان نام نہاد مغرب زدہ تعلیم یافتہ لوگ جو اپنے دین اور آخرت سے بے فکر ہو چکے ہیں، ان کا خدا و رسول اور قیامت پر ایمان برائے نام رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ علماء، صلحاء اور اہل ایمان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسا کہ مشرکین مکہ اہل ایمان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ غیرت حاصل کریں اور اہل ایمان کا مذاق نہ اڑائیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست و بدعا ہونا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔